بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ نماز سے متعلق ہے۔ آج ہم سب اپنی نماز پہ تھوڑا غور کریں گے کہ کہیں جانے انجانے میں ان مقامات پر ہم سے تو غلط لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مفسدات، مستحبات اور مکروہات کا علم ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تجوید کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ہمیں ان سب کے متعلق معلومات میسر بھی ہوں تو بھی جانے انجانے میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر الفاظ کی ادائیگی میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور یا غلطی کا امکان موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ اکبر۔ یہ لفظ نماز میں بہت بار ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ کی ادائیگی میں اللہ کے بعد واو کی آواز کا اندیشہ یا گمان ہو سکتا ہے۔ واو کی آواز ادا ہو سکتی ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ جب بھی ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے تو ہم نے واو کی آواز یہاں پر پیدا نہیں ہونے دینی اور درست لفظ اللہ اکبر یہی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ثنا میں سبحان، یہاں پہ لفظ ادا کرتے وقت ہا کی آواز کے حذف ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ہمیں اس لفظ کی ادائیگی میں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہا کی آواز درست ادا ہو۔ ہا اور ہا کی آواز میں بھی فرق معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اعوذ، الف کے ساتھ عین کی آواز الگ سے آنی چاہیے۔ بعض دفعہ لفظ کی ادائیگی میں الف مدہ حمزہ واو کی آواز آ سکتی ہے، یا الف کے بعد عین کی جگہ پر بھی الف کی آواز ہی آ سکتی ہے، تو اس لفظ کی ادائیگی میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے اور الف اور عین دونوں کی آواز ہم نے ادا کرنی ہے۔ اعوذ۔ اس کے بعد رب العالمین، عین کی آواز درست ادا ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ربی لا لمین جیسے الفاظ کی ادائیگی کا گمان ہو سکتا ہے یا اندیشہ رہتا ہے، تو اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے کہ یہ لفظ رب العالمین، رب العالمین یہی ادا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے انعمت، یہاں پر بھی عین کی آواز کے غائب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ لفظ انعمت، اس کی بجائے یا تو عین کی آواز بالکل غائب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہاں پر بھی الف کی آواز کے ادا ہونے کا اندیشہ موجود رہتا ہے، تو الف اور عین کی آواز الگ الگ ادا ہونی چاہیے جہاں پر بھی یہ دونوں لفظ موجود ہوں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص اکثر یاد کروائی جاتی ہے اور یہی پڑھی جاتی ہے، تو اس کی آخری آیت میں کوفوون، یہ واو کی آواز ادا ہونا ضروری ہے، یہی درست لفظ ہے۔ بعض دفعہ یہاں پر الف کی آواز ادا ہو کے غلط لفظ کی ادائیگی کا اندیشہ رہتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ لفظ کوفوون احد، کوفوون ہی ادا ہو۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی ال۔ اب یہاں پہ ربی ال کی بجائے ربی ال کی آواز کا اندیشہ موجود ہے، تو ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے کہ یہ لفظ ربی ال ہی ادا ہونا چاہیے، اور آگے عین اور ضا کی آواز بھی درست ہم نے ادا کرنی ہے۔ سبحان ربی العظیم یہی درست لفظ ہے اور ہم نے درست ہی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہاں بعض دفعہ سمع اللہ علیحدہ اور لمن کی آواز علیحدہ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
ہمیں اس غلطی کو درست کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح سے ہمیں اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، یہاں پر بھی ربی یا کی آواز ادا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اعلی میں الف کی اور عین دونوں کی آوازیں الگ الگ آنی چاہیے۔ ربی الاعلی یہی لفظ ہے جو درست ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ اگر ہم ادا کر رہے ہیں انجانے میں تو وہ غلطی ہے جسے درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے التحیات، ہا کے بعد جو یا ہے اس پر سختی کرنی ہے، انجانے میں ہم یہاں پہ سختی اگر نہیں کر رہے تو یہ غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس لفظ کو درست کرنا ہے التحیات، یعنی ہا کی آواز بھی آئے اور آگے یا پر زور بھی دیا جائے، جیسے کہ ایاک نعبد، وہاں پر بھی یا پہ زور دیا گیا تھا، و ایاک نستعین۔ اس کے بعد درود ابراہیمی میں صلیت علی ابراہیم، بارکت علی ابراہیم، یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے، صلی کی آواز علیحدہ آ سکتی ہے اور تا کی آواز عین کے ساتھ مل کے تعالی ہو سکتی ہے، اسی طرح بارک کی آواز علیحدہ، تعالی کی آواز علیحدہ، تو یہاں پہ غور کیجئے گا، اگر ایسا ہے تو اسے ٹھیک کر رہیں، صلیت علی ابراہیم۔ اور یہ بہت بار غلطی نکالی جا چکی ہے، ربج علنی، یہاں پہ ربی الگ نہیں ہے، جعلنی الگ نہیں ہے، علماء کرام بہت بار یہ سمجھا بھی چکے ہیں ہمیں، تو ہمیں پھر سے غور کرنا ہے اس غلطی پر کہ یہ لفظ ربج یعنی با کو جیم سے ملانا ہے، ربج علنی اس لفظ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہم اپنی نماز پر غور کرتے ہوئے ان مقامات پر توجہ دیں گے، اور اگر ان مقامات میں سے کسی مقام پر بھی ہم سے کوئی غلطی انجانے میں سرزد ہو رہی ہے اسے ہم درست کریں گے اور درست نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سابقہ گناہوں پر، سابقہ غلطیوں پر معافی عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔